اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ اللہ رب العزت مالک کائنات کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو بار دیگر دین متین کی سمجھ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عطائے رسول خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج کی اس نشست میں چند ایک باتیں آپ کی سیرت اور چند ایک باتیں آپ کی تعلیمات کے متعلق آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کا فیضان عطا فرمائے اور بالخصوص اولیاء اللہ کے قدم میں نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب 14 رجب المرجب 537 ہجری میں سنجر ایک علاقہ ہے جو آج ایران ملک ہے، ملک ایران کے اندر ایک علاقہ ہے سنجر، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام ہے وہ حسن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں جو شہرت بخشی ہے وہ معین الدین چشتی کے نام سے بخشی ہے، جبکہ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام حسن رکھا ہے۔ 14 رجب المرجب کو آپ کی پیدائش ہے اور 6 رجب کو آپ کا وصال ہے۔ خواجہ صاحب نے 15 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کی ابتدا کی۔ 5 سال آپ نے بخارا کے علماء سے علم حاصل کیا اور 5 سال پھر آپ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، لیکن جو معتبر روایت ہے اس کے مطابق 5 مہینے آپ نے غوث پاک کے پاس گزارے اور 5 ماہ میں سے 57 دن ایسے بھی تھے کہ آپ نے ایک ہی حجرے میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام کیا۔ حضور سیدی خواجہ ہند الولی عطائے رسول آپ کی تلاوت اور عبادت کا شوق اس قدر تھا کہ آپ عشاء کی نماز کو جس وضو سے ادا فرماتے تھے اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ جو تصوف کی تعلیمات آج ہمارے معاشرے میں اپنی مرضی کے مطابق پھیلائی جا رہی ہیں، میں اس حوالے سے صرف ایک بات گوش گزار کرتا ہوں، جس بھی بزرگ کے بارے میں کوئی بات سننے کو مل جائے، کوئی بندہ اختلافی بات کرے تو سب سے پہلے اس بزرگ کی تعلیمات کو پڑھا جائے، یا تو کسی مستند بندے سے سنا جائے اور اگر شوق پیدا ہو تو خود اس کو پڑھا جائے۔ بہت ساری باتیں داتا صاحب کے بارے میں، خواجہ صاحب کے بارے میں، بابا فرید کے بارے میں، بہت ساری باتیں عوام الناس کے اندر ایسی مشہور ہو گئی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہی باتوں کو بنیاد بنا کر بعض لوگ طعن و تشنیع کا کام بھی لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے جو 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔
کہ آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے ہندوستان کو فدا کیا، اور آپ کا اخلاق کیا تھا کہ آپ کے پڑوس میں جب بھی کسی کا وصال ہوتا تھا تو آپ جنازہ اور تدفین کے بعد کافی دیر تک اس کی قبر پہ قیام کرتے تھے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، اور واپسی آ کر اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے تھے، اور کافی دیر ان کو دلاسا دینے کے لیے ان کے پاس رہتے تھے۔ تو لوگ آپ کے اس کردار کو دیکھ کر جوک در جوک جو غیر مسلم تھے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ بنیادی طور پہ جس بات کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے اس کو آپ سمجھیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سید کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ سید کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر کسی موقع پر آپ کا تنازع، آپ کا جھگڑا، آپ کا اختلاف کسی سید سے ہو جائے، آج کل تو بہت سارے سید مارکیٹ میں موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں آل رسول کی بات کر رہا ہوں، جن کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتا ہو، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے سید تو مارکیٹ میں آج کل کافی مل جاتے ہیں۔ کسی مسئلے میں اگر آپ کا تنازع کسی سید سے ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، صرف یہ سوچ کر جھگڑا ختم کر دینا، اگر آپ حق پر بھی ہیں، یقیناً آپ حق پر ہیں، پھر بھی جھگڑا یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ جس بندے سے میں جھگڑا کر رہا ہوں اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون میرے مصطفیٰ کا خون ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ نسبت رسول کی وجہ سے سید کو کچھ نہ کہو، اور کیونکہ رسول کریم کا اپنا فرمان موجود ہے کہ میری اہل بیت کی میری وجہ سے حیا کرو، کہ یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب حضور نے کہا کہ میری اہل بیت کی میری وجہ سے حیا کرنی ہے، تنازع بڑھانے کی تو بات ہی نہیں ہے اس میں۔ آج بر صغیر میں جہاں پر ہم رہتے ہیں اور بارڈر پار جو بھارت ملک ہے، یہ جو دو ملک ہیں پاکستان اور بھارت، اگر آپ اس جملے پہ توجہ کریں گے تو آپ کو صوفیاء کی ہسٹری جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے ایک سوال سوچتے ہیں کہ علم تو پھیلایا علماء نے، تو پھر اولیاء اللہ کا اس معاشرے میں کیا کردار ہے؟ اس چیز کو سمجھیں۔ پاکستان اور بھارت جو دو ملک ہیں، سید خاندان کے علاوہ جتنی بھی برادریاں اس وقت ان دو ملکوں میں پائی جاتی ہیں، کوئی ایک برادری بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مجھ سے لے کے آدم علیہ السلام تک جتنے بھی میرے باپ دادا گزرے ہیں سب مسلمان ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے سید کے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان موجود ہے کہ مجھ سے لے کے آدم علیہ السلام تک میرا نور جتنی بھی صلبوں میں یا پشتوں میں رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی بت پرست نہیں تھا، کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، وہ موحد تھا، توحید پرست تھا۔ سید کے علاوہ یہ دعویٰ کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ میرے جتنے بھی آباء و اجداد گزرے ہیں سب مسلمان ہیں۔ میں اگر اپنی تاریخ دیکھوں، آپ اپنی تاریخ دیکھیں، تو جو بندہ ہسٹری کو بہت زیادہ بھی جانتا ہوگا نا، 5 یا 6 اپنے والد ہم اوپر چلے جائیں، باپ ہے، دادا ہے، پر دادا ہے، 5 سے 6 اوپر چلے جائیں تو کسی کا بڑا سکھ تھا، کسی کا بڑا عیسائی تھا، کسی کا بڑا ہندو تھا، کوئی کسی مذہب سے تھا، کوئی کسی مذہب سے تھا۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہماری جتنی بھی پشت چلتی آ رہی ہے، نسل چلتی آ رہی ہے، وہ سب مسلمان تھے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، کوئی کسی مذہب سے، تو پھر آج ہم مسلمان کیسے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو جس گھر میں آنکھ کھولی ہم مسلمان، ہمارے باپ دادا نے جہاں آنکھ کھولی وہ مسلمان، اس سے اوپر چلے جائیں تو مذہب ہی مختلف تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر جن کو کلمہ پڑھایا گیا اور اس کلمے کی وجہ سے ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا کو کلمہ پڑھانے والا کون تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، آخری صحابی کا وصال 110 ہجری میں ہو چکا ہے، اس کے بعد تابعین آتے ہیں، تبا تابعین آتے ہیں، 3 صدیوں کے بعد نہ تبا تابعین ہے نہ تابعین ہے، وہ دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے۔ اب وہ جو 10 صدیاں ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی 1000 سال ہے، ان 1000 سال کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کن کا کردار تھا؟ تو آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ اور تاریخ ان واقعات سے بری پڑی ہے کہ برے صغیر میں، بھارت میں اور پاکستان میں جتنے لوگوں کو بھی کلمہ پڑھایا ہے نا، ان میں سے سب سے اہم کردار 2 ہستیوں کا ہے۔ ایک کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے اور دوسرے کا نام داتا علی حجویری ہے۔ یہ 2 شخصیات برے صغیر میں ایسی موجود ہیں جنہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور ان کی نسلوں میں آج ہم مسلمان موجود ہیں، ورنہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ تو ہمارے اوپر جو اولیاء اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے وہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا، تو اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ آپ اولیاء اللہ کا کوئی احسان مانیں یا نہ مانیں، آپ کو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ ہم تک جو اللہ تعالیٰ کی توحید پہنچی ہے وہ صحابہ، تابعین، تبا تابعین کے بعد اولیاء اللہ نے پہنچائی ہے۔ میں اب بڑے وثوق سے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ آج لوگ ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ دیکھیں جی سنی لوگ توحید نہیں بیان کرتے، صرف ولیوں کو بیان کرتے ہیں۔ میں بڑے وثوق سے ممبر رسول پہ جملہ بولنے لگا ہوں۔ غوث پاک نے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید بیان کی ہے نا، آپ صرف پڑھ کے مجمع کو سنانا شروع کر دیں، آدھے پیروں کی دکانداری ویسے بند ہو جائے گی، لوگ پڑھنے والے کو اس کا مسلک بدل دیں گے۔ اصل نقصان کیا ہوا کہ ہم نے عوام الناس سے سچی سچی بات کیوں نہیں کی کہ ہماری دکانداری بند ہو جائے گی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ممبر پہ بیٹھنے والے نے جواب عوام الناس کو نہیں دینا۔ جس نبی نے اپنا ممبر عطا کیا نا، کل کو جواب دینا پڑے گا۔ اب میں چند ایک باتیں ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں۔ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ جن کے درباروں پہ ڈول ڈمکے ہوتے ہیں نا وہ ولی ہوتے ہیں، ولیوں کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ ہماری آنے والی جنریشن کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ جہاں پہ قوالیاں ہوتی ہیں نا وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ نسلوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن کے دربار پہ چادریں چڑھتی ہیں نا ان کو ولی کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی، جانے والے اسلاف کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ آپ پہلی بات سنیں خواجہ صاحب نے اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم دی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز چھوڑ کے اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرے سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص، کیونکہ مومن کی معراج ہی نماز کے اندر ہے۔ رسول کریم کا فرمان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ہے تو سب سے پہلی شرط نماز کی پابندی ہے۔ لیکن ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بزرگوں کا عرس آ جائے ان کے نام کی دیگ بنا لو، دربار پہ جا کے چادر چڑھاؤ، تھوڑا ڈول ڈمکا کر لو، تھوڑے وہ شکر اور مکھانے اور کچھ اور چیزیں تبرک کے طور پہ لا کر بانٹ دو۔ بزرگ جو ساری زندگی سمجھاتے رہے وہ نسلوں کو کس نے بتانا ہے؟ آپ نے جب اپنی تعلیمات کا آغاز کیا اس کا آغاز ہی نماز ہے۔ اب نقصان کیا ہوا؟ عرس پہ چلے گئے، چادر بھی چڑھائی، لنگر بھی کھایا، ڈول ڈمکا بھی کیا، وہاں بیٹھ کے دعا بھی مانگی، آگے مسجد میں نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ نماز چھوڑ کے آپ غوث الاعظم کی بارگاہ میں بھی چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے دعا مانگے، فیض نہیں ملے گا۔ بھئی نماز تو پہلے پڑھو جو فرائض میں شامل ہے، نماز پڑھ کے اس ولی کی بارگاہ میں آؤ، پھر دیکھو اللہ کی عطا سے وہ کتنا کرم کرتا ہے۔ سب سے پہلی تعلیم فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے قریب ہے اور نماز نہ پڑھتا ہو، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اگلا جملہ سنیں، انسان کے روکٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اولیاء ہمیں تعلیم کیا دے کے گئے؟ فرمایا جو شخص نماز کو صحیح طرح نہیں پڑھتا، تیز نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں توجہ ہی نہیں ہے، خشوع خضوع اس کی نماز میں ہی نہیں ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب فرشتے اس کی نماز کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں نا
تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتی نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے یہ نماز واپس دنیا میں لے کے جاؤ اور اس بندے کے منہ پہ مارو اور اس سے کہو کہ تو نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کر، پھر اللہ کی ذات سے محبت کرنے کا دعویٰ کر۔ آگے جو آپ نے مثال دی، فرمایا کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اور مزیدار بات بلا کیا ہے، فرمایا جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود اس بندے سے دوستی لگاتا ہے، اللہ خود اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، خود اس سے دوستی کرتا ہے۔ فرمایا پہلی نشانی جو اللہ کا دوست ہوگا، اللہ جن سے پیار کرتا ہوگا، اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی اس کی سخاوت دریا جیسی ہوگی۔ وہ جو بھی آئے گا اس کے پاس اس کو عطا کرے گا، جو چیز اس کے قبضے قدرت میں ہوگی جو مانگے گا اس کو دے گا۔ وہ چیزوں سے پیار نہیں کرتا، وہ بانٹنے والا ہوتا ہے، لٹانے والا ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ میں اللہ کے دوست کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سخاوت دریا کی لہروں جیسی ہوتی ہے۔ اور آج کل کیا حساب کتاب ہے، جب تک ہاتھ میں نذرانہ نہ ہو صحیح طرح سلام ہی نہیں ہوتا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دوست سخی ہوتا ہے، سخی۔ بلے شاہ نے سخی کو بتایا تھا کہ ایک کھڑکے دگڑ وجے تتا ہووے چولہا، آن فقیر کھاکھا جاون تر راضی ہووے بلا۔ یہ فقیر کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور یہاں پر جس کو صحیح نذرانہ نہ دو وہ صحیح طرح سلام ہی نہیں کرتا۔ فرمایا اس کی پہلی نشانی کیا ہے کہ اس کی سخاوت دریا جیسی ہوگی۔ دوسری فرمایا اس کی مہربانی سورج کی طرح ہوگی۔ اب سورج ہے نا، سورج اس کا کام ہے روشنی دینا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کو اللہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ نبی کو نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ سورج کا کام ہے صرف روشنی دینا، وہ مسلم اور غیر مسلم کو برابر کی روشنی دیتا ہے۔ اور میں جو اللہ کا دوست ہوں، جس سے اللہ دوستی کرتا ہے، اس کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی مہربانی سورج کی طرح ہوتی ہے، اس کی شفقت مخلوق پہ سورج کی طرح ہوتی ہے، اپنا آئے یا بیگانہ آئے وہ اس پہ شفقت کرتا ہے۔ اور جو تیسری بات کی نا، بڑے لوگ چھانٹی ہوتے ہیں، فرمایا اس کی عاجزی زمین کی طرح ہو۔ زمین کے اوپر سب کچھ بھی پھینک دو تو وہ برداشت کرتی ہے۔ اس نے بڑے بڑے پہاڑ برداشت کیے، سمندر کی لہروں کو برداشت کیا، تو اس کی عاجزی کیسی ہو؟ زمین جیسی۔ آج ذرا سا پروٹوکول ملے تو ہوا بدل جاتی ہے، ذرا سی عزت ملے تو سلام لینے کا انداز بدل جاتا ہے، ذرا سی عزت ملنے کی بات ہوتی ہے، اپنے پرانے یاروں کو بندہ یار نہیں سمجھتا، وہ کہتا میں مشہور ہو گیا ہوں۔ تو میں اس کی جو عاجزی ہے وہ زمین کی طرح ہو، عاجز ہو جائے بندہ۔ اور سید جماعت علی شاہ صاحب نے بھلا کیا فرمایا، میں جو فقیر ہوتا ہے نا، فقیر، آج تو لوگ بدعا بڑی جلدی دیتے ہیں کہ میں ساڑھ کے سوا کر دیں گا، یہ کر دیں گا، وہ کر دیں گا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں فقیر کو فقیری اس شرط پہ ملتی ہے، کیا کہا میں نے؟ فقیر کو فقیری، یہ مانگنے والے فقیر نہیں، ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ فقیر کو فقیری اس شرط پہ ملتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو بد دعا نہیں دے گا، اور جو بد دعا دے دے اللہ اس سے فقیری چھین لیتا ہے، وہ فقیر فقیر نہیں رہتا۔ یہاں اتنے بڑے بڑے القاب، پتہ نہیں فلاں فقیر تو فلاں فقیر، اور سارا دن بیٹھ کے جو بات نہ مانے بد دعائیں دیتے ہیں۔ فقیر کو تو فقیری ملی اس شرط پہ تھی کہ میری مخلوق کو بد دعا نہیں دینی، اذیت نہیں دینی۔ آگے جو جملہ لکھا نا، اور پریشان کون ہے، اسے کہ جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر کے ننگے بدن پہ لوگ دہی پھینک دیں اور پھر اس پر ہلکے کتے چھوڑ دیں، اور کتے اس کا جسم نوچ نوچ کے کھا جائے، اور اگر فقیر کی زبان سے سی نکلا تو اللہ اس کا نام فقیری سے نکال دیتا ہے۔ مخلوق جتنی مرضی اذیت دے، وہ ایک ہی بات کرے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں، جس حال میں میرا رب راضی ہے۔ اور ولی کی ایک اور نشانی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جو ولی چاہتا ہے پھر اللہ بھی وہ چاہتا ہے۔ اصل جملہ یہ ہے، ولی تب چاہتا ہی وہی ہے جو اس وقت وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے، اس کی چاہت میں اس کی چاہت آتی ہے۔ اور اس سے اگلی جو بات کی ہے نا فقیری کے بارے میں، ساری دنیا کے آدھے پیر ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر 3 دن، کتنے دن لگاتار تہجد کی نماز چھوڑ دے، اللہ اس کا نام فقیری سے نکال دیتا ہے۔ کون سی نماز چھوڑے؟ تو جڑا فرض ہی نہ پڑھے، ہم نے اس کو بھی ولی مان لیا، اس کو بھی فقیر مان لیا۔ تو عوام الناس کو اصل تعلیمات بتائیں، تصوف کہتا کیا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے نا، وہ دین کی خاطر سگے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے گا۔ اگر اس کو ماں باپ دین کے خلاف چلانا چاہیں تو ماں باپ سے بھی کنارہ کش ہو جائے، بہن بھائیوں سے بھی کنارہ کش ہو جائے۔ یہاں پر میں اصلاح کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ماں باپ کا وہ حکم ماننا فرض ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ماں کہتی ہے تمہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھنی، تو اس میں ماں کا حکم نہیں مانا جائے گا، شریعت کا حکم مانا جائے گا۔ ماں کہتی داڑھی کٹوا کے پھر گھر آنا، ماں کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ ماں باپ کا حکم اس مسئلے میں مانا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ جو شریعت سے ہٹ جائے اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن ماں باپ کی اطاعت اس قدر فرض ہے، میں دونوں باتوں کو ایک مثال میں سمجھاتا ہوں۔ کسی کا باپ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو مسئلہ ہے، کسی کا باپ بت خانے جاتا ہو، مشرک ہو، اور باپ کہے کہ مجھے بت خانے چھوڑ کے آ، تو اولاد نہیں جائے گی کیونکہ وہ خلاف شریعت ہے۔ لیکن باپ یہ کہے کہ مجھے بت خانے سے گھر واپس لے کے آ، تو اولاد کے لیے جا کر لانا فرض ہے۔ کیوں کہ باپ کو گھر لانا اس کے لیے فرض ہے۔ شرک کے لیے چھوڑنے جائے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن بت خانے سے باپ نے گھر واپس آنا ہو تو اولاد کے لیے فرض ہے۔ اگلی بات، خواجہ صاحب نے جو اگلی تعلیم دی جو آج کے حالات پہ پوری فٹ آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے گھر کو ویران کر دیتا ہے، اس کے مال سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ خواجہ صاحب کے ایک مرید ہیں، ان کا نام ہے خواجہ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر صاحب ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی کے مرید ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ یعنی خواجہ معین الدین چشتی جو ہیں وہ بابا فرید کے جو ہیں وہ دادا مرشد لگتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ ہیں، آپ نے اس قدر شہرت پائی ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی آپ کا مرید تھا، سلطان التمش۔ اور جب آپ کا مرید ہوا تو اس نے کہا حضور میں نے اب بادشاہت نہیں کرنی۔ آپ نے کہا بیٹا اگر تو بادشاہت چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم آ کر بیٹھ جائے گا اور عوام الناس کو تنگ کرے گا، لہٰذا تو اپنی بادشاہت کو جاری رکھ۔ کہا حضور آپ سے دور رہتا ہوں تو آنے جانے پہ پھر مسئلہ ہوا کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنا حجرہ ہی تیرے قریب لے آتے ہیں، لیکن تو بادشاہت نہ چھوڑ۔ آج بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ اگر پیر صاحب کسی امیر بندے کو مل لیں، کہتے بھائی آہی ہو کہ پیسہ ہے گا نا تاں ہی ان کو جان دینا ہے، وہ اصل بات نہیں جانتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ماڑے بندے کو دین پر قائم رکھنا آسان ہے، تگڑے بندے کو دین پہ قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے خاندان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جب تک حالات میں کچھ تنگی تھی تو دین پر بڑے پکے تھے، جیسے جیسے رزق بڑھتا گیا دین سے دور ہوتے گئے۔ آج اللہ نے رزق تو وسیع دے دیا ہے لیکن ان کی نسلوں سے بھی دین چھین لیا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وہ رزق مانگا کریں جو اللہ تعالیٰ کا قرب برقرار رکھے، جو رب کی بارگاہ سے دوری نہ کرے، ایسا رزق اللہ کی ذات سے مانگا کرے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنا حجرہ تیرے قریب لے آتے ہیں۔ اس قدر شہرہ ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نکلا کرتے تھے سارا دلی آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا، کیونکہ بادشاہ کے بھی پیر صاحب تھے۔ جب آپ کی شہرت ہوئی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو جو ہندو تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی تو ان قریب تو ہمارا تو مذہب ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کچھ سازش کی اور کچھ مسلمانوں کو خرید لیا، اور مسلمانوں کو خریدا اس بات پر کہ وہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلاف گواہی دیں گے۔
اب سلطان التمش جو آپ کا مرید بھی ہے اور وقت کا بادشاہ بھی ہے، اس کا محل لگا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے کہ ایک خاتون دربار کے باہر آ کے گھنٹی کو تیز بجا رہی ہے۔ اور پرانے دور میں یہ نشانی ہوتی تھی کہ جس بندے کو ایمرجنسی مسئلہ ہوتا تھا وہ باہر آ کے طبلہ یا گھنٹی یا کوئی ڈنڈا ہوتا اس کو زور سے بجایا کرتا تھا۔ اب جب شور سنا تو سلطان التمش نے کہا کہ یہ جو بار فریادی ہے اس کو جلدی بلایا جائے۔ خاتون جب دربار میں داخل ہوئی تو اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا اور زارو قطار رو رہی ہے اور آہو بکا کر رہی ہے۔ سلطان نے کہا کہ اتنا زارو قطار رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا لٹ گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ عورت کہنے لگی بادشاہ تمہیں بتانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو۔ کہا میری رعایا ہے، جس نے ظلم کیا ہوگا میں سر قلم کر دوں گا، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ایک شخص ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ کیا، مجھے حمل ٹھہرا اور اب اس بچے کی ولادت ہوئی اور یہ 2 ماہ کا بچہ ہے۔ بادشاہ کو تحش آیا، غصہ آیا کہ کس نے میری رعایا کے اندر یہ کام کیا؟ تو عورت کہنے لگی کہ میں بتا بھی دوں تو نے کچھ نہیں کرنا، اس لیے تجھے بتانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا جو بھی ہوگا میں اس کو سزا ضرور دوں گا۔ خاتون نے کہا سن پھر وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا پیر قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ اب بادشاہ چونکا، اس کا رنگ سرخ ہوا، اپنی نشست سے اٹھا۔ اس نے کہا تو کیا بولتی ہے؟ وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا میرے پاس گواہ بھی موجود ہے۔ اب انہوں نے مسلمان تو خریدے ہوئے تھے، دعا کیا کرے کہ کلمہ پڑھنے والا کبھی پیسوں پہ بکا نہ کرے، کلمہ پڑھنے والا کبھی جھوٹی گواہی نہ دے۔ 4 گواہ پیش کیے گئے، چاروں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تہجد کے وقت یہ اس کے حجرے میں جا رہی تھی۔ اب جب یہ گواہی دے دی گئی تو سلطان التمش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وقت کا بادشاہ بھی ہے، اس کے دربار میں کیس بھی لگا ہوا ہے اور جس کے بارے میں کیس لگا ہے اسی کی بدولت تو سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اب پیغام بھیجا گیا کہ جی دربار میں پیش ہو جائیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بڑھاپا ہے، سفید بال ہے، چھڑی لیتے ہیں اس کا سہارا لے کے، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں لوگ آپ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج مشکوک نگاہیں ہیں۔ دربار میں پہنچتے ہیں، سوال ہوتا ہے تو آپ اس عورت سے کہتے ہیں کہ ڈر جا اللہ کے خوف سے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے، اس معاملے کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا اب چھپانے کی بات ہی کیا ہے؟ آپ نے گواہوں کی طرف توجہ کی تو کہا جھوٹی گواہی نہ دو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ قاضی کی طرف دیکھا، اس سے فرمایا کہ تو اس معاملے کو جانتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں جو انصاف بنتا ہے وہ انصاف کر۔ لیکن سب بکے ہوئے تھے، معاملہ بڑھتا چلا گیا۔ سلطان التمش نے کہا کہ حضور گواہ بھی موجود ہیں، عورت نے آپ پر الزام لگایا، اس کے بارے میں گواہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 1 رات کی مہلت دی جائے۔ آپ نے 1 رات کی مہلت لی اور سر سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں رکھا، عرض کی مالک کو مولا تو جانتا ہے نا کہ تیرا بندہ اس جرم میں ملوث نہیں ہے، اور دعا کی کہ اے میرے سر کے سائیں، وقت کا شہزادہ تھا، تو نے کہا کہ سلطنت چھوڑ دے تو میں نے چھوڑ دی، تو نے کہا کہ آج کے بعد سوکھی روٹی کھانی ہے تو میں نے کھائی ہے، تو نے کہا تھا کہ اپنے وطن پلٹ کے نہیں جانا تو میں نہیں گیا، لیکن اے خواجہ معین الدین چشتی تو نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ تیرے اوپر ایسا مرحلہ بھی آ جائے گا۔ آپ جب سوتے ہیں تو خواب میں ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ تم نے گھبرانا نہیں، ہم ان قریب دلی میں آئیں گے اور اس مقدمے کو دیکھیں گے۔ صبح دربار لگا تو آپ نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے اور 3 دن کے بعد میرے بارے میں فیصلہ سنا دیا جائے۔ 3 دن گزر گئے، چوتھا دن چڑھتا ہے، جب نماز کے لیے میدان میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے تک خواجہ صاحب موجود نہیں تھے، جب سلام پھیرا تو خواجہ صاحب کی 2 رکعتیں نکل گئی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، آگے بڑھے تو خواجہ صاحب گلے لگے تو رو پڑے، کہنے لگے حضور سب کچھ آپ کے کہنے پہ کیا تھا، لیکن یہ الزام لگا یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو معین الدین چشتی نے جھڑک دیا، کہا تم معین الدین کا مرید ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، تو حضرت یوسف سے بڑا تو نہیں نہ ہو گیا؟ الزام تو ان کی ذات پہ بھی لگا، تو اماں عائشہ صدیقہ سے بڑا تو نہیں نہ ہو گیا؟ الزام لگانے والے تو اس حد تک بھی بڑھ گئے تھے۔
تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ مجھ پہ الزام لگ گیا، جا ہٹ جا، پیچھے ہو جا۔ اللہ کے ولی کا کام صرف صبر کرنا ہوتا ہے، مخلوق کو اذیت دینا نہیں ہوتا۔ صبر کر، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ صبر کا دامن نہ چھوڑ۔ بادشاہ کا دربار لگا، آپ نے عورت کو سمجھایا، گواہوں کو سمجھایا، قاضی کو سمجھایا۔ جب کوئی نہیں نہ مانا تو خواجہ صاحب نے، معین الدین چشتی نے اپنا سر سجدے میں رکھا، عرض کی مالک و مولا، میرا مرید ہے اور دلی کے اوپر اس کی حکومت ہے، اگر آج وہ سچا ثابت نہ ہوا تو لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ دین کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے جب سجدے سر اٹھایا تو آ کر اس بچے سے کہا کہ بچے تجھے رب کا واسطہ ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام گواہی دے سکتے ہیں، یوسف کے لیے بچہ گواہی دے سکتا ہے، اے اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ میرے قطب الدین کے لیے اس بچے کو گواہی دینے کے لیے تیار کر۔ اس بچے نے بتایا کہ یہ جو مجلس کا سردار ہے نا، یہی میرا باپ ہے، اور یہ قاضی اور یہ گواہ سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ خواجہ صاحب نے اس کے بعد ایک جملہ لکھا، کہا کہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے گھروں کو ویران کر بیٹھو گے، اپنے گھروں کی برکت ختم کر بیٹھو گے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، زندگی میں آپ اولیاء اللہ کا کوئی احسان مانے یا نہ مانے، اتنا ضرور مان لینا کہ ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھانے والے یہ دو ہستیاں ہیں، ورنہ سید کے علاوہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے بڑے شروع سے مسلمان چلتے آ رہے ہیں۔ آج اگر ہم کلمہ گو ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بڑوں کو برے صغیر میں آ کے کلمہ ان لوگوں نے پڑھایا، اور ان کی نسلوں سے اللہ نے آج ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اس واسطے جو تعلیمات ہیں اس پہ توجہ کریں۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات ڈول ڈمکا، چادریں، یہ بنگڑے نہیں ہیں، ان کی تعلیمات ہے کہ اللہ کا قرآن مضبوطی سے تھامو، اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھو، نماز اور قرآن کا دامن تھامو، اللہ تمہیں ترقی دے گا۔ لہٰذا ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے اولیاء اللہ پہ انگلیاں اٹھائیں، اور جو انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ غلط کام کرنے والوں کو غلط کہیں، اپنی زبانوں کو اولیاء اللہ کے بارے میں دراز نہ کریں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، میرے محبوب نے فرمایا، جو اللہ کے ولی کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کو حلال کر لیتا ہے۔ اللہ سے جنگ کے لیے تیار نہ ہو، ادب میں رہیں، احترام میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب و احترام اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔